بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ جی ہم آج پھر پڑھنے جا رہے ہیں وہی شاعر جو پچھلی بار جس کا کلام ہم پڑھ رہے تھے، اور وہ شاعر ہے صفی الدین الحلی، جس نے یہ اشعار کہے ہوئے ہیں۔ اس میں حکمتیں ہیں، اس میں جو ہے بہت ساری اچھی چیزیں ہیں۔ اور ایک بار پھر جو اس پس منظر کو یہ جو اشعار ہیں، ان کا جو پس منظر ہے، ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کو میں بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ اشعار جو شاعر نے کہے ہوئے ہیں وہ اس وقت کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا صالح، اور اس کے سامنے دشمن جو تھے ہم بالکل حملہ آور ہونے والے تھے، جو مغول تھے، اور ایسے موقع پر جو ہے یہ جو شاعر ہے اس بادشاہ کی جو ہے حوصلہ افزائی کر رہا ہے، اور اس کو ابھار رہا ہے کہ پریشانی اگر آپ کو آ رہی ہے ان پر حملہ کرنے میں، یا آپ اگر کوئی نقصان کا آپ کو کوئی ڈر ہے تو آپ اس کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ ہر بڑا کام جو ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے چھوٹی چھوٹی قربانی آدمی کو دینی پڑتی ہے، آدمی جو ہے اس کو پریشانیاں آتی رہتی ہیں۔ تو یہی جو اس کا جو مین جو اس کا نقطہ ہے، جو یہ جو اشعار ہیں ان کا جو مین محور ہے، جو مین آئیڈیا ہے اس کا یہی ہے۔ چنانچہ آج کا جو شعر ہے، آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں، وہ میں پہلے اس کی عبارت پڑھ رہا ہوں۔ شاعر کہہ رہا ہے لا يبلغ السؤل لا يبلغ السؤل الا بعد مؤلمة ولا تتم المنى الا لمن صبر۔ یہاں پر جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے اس کے مفردات کو حل کر لیتے ہیں اگر اس میں کوئی مشکل چیز ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے اس میں لا یبلغ، بلغ یبلغ بلوغا، اسی سے جو ہے مضارع منفی ہے جو کہ لا کے ذریعے سے نفی کی گئی ہے۔ لا یبلغ یعنی کہ نہیں پہنچا جا سکتا ہے۔ بلغ کے معنی پہنچنا ہوتا ہے، اور یہاں پر کیا ہے مضارع ہے، مجہول کا صیغہ ہے، اور لا کے ذریعے سے اس کی نفی کی گئی ہے۔ لا یبلغ نہیں پہنچا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو کلمہ ہے السؤل۔ السؤل جو سؤل جو ہے یہ اس کا معنی ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جس کا سوال کیا جاتا ہے، جس چیز کو مانگا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں سؤل، یعنی کہ مراد، یعنی کہ جو آدمی جو چیز مانگتا ہے اس چیز کو کیا سؤل کہتے ہیں، یعنی کہ مراد ہم کہہ سکتے ہیں یا مقصد کہہ سکتے ہیں دوسرے الفاظ میں جو ہے سمجھنے کے لیے۔ ایسے سالہ سے ہے یہ، اس میں کوئی نہ سالہ یسرو اس کا جو فعل آتا ہے۔ تو السؤل کے معنی ہو گیا مقصد اور مراد۔ الا بعد مؤلمۃ، الا کیا ہے یہاں پر ادات حصر ہے، کہ معنی کو حصر کرنے کے لیے آیا، ابھی اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد ہے مؤلمۃ۔ مؤلمۃ جو ہے یہ اصل میں مؤلمۃ ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ یہ کس باب سے آتا ہے؟ باب فعل سے آتا ہے۔ یہ علم یلم ایلاما، جو کہ اصل میں ہے علم یلم، تو یہاں پر کیا ہے مؤلمۃ، الا بعد مؤلمۃ۔ اور مؤلمۃ کے معنی اس کا جو لفظی معنی ہوتا ہے کہ تکلیف دینے والی چیز۔ عالمہ معنی ہوتا ہے تکلیف دینا، کسی کو تکلیف پہنچانا، اس کو کہتے ہیں عالمہ، اور اسی سے اسم فاعل جب ہو جائے گا مؤلمۃ تو اس کا معنی ہو جائے گا تکلیف پہنچانے والی چیز، جی تکلیف دینے والی چیز۔ اس کو جمع بنانا چاہیں تو بنانا قاعدے کے اعتبار سے بڑا آسان ہے، اس کو ہم مؤلمات کہہ سکتے ہیں، تو یہ جمع مؤنث سالم بن جائے گا، اس لیے اس پر زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قاعدے کے اعتبار سے بن جائے گا، باب فعل سے یہ آتا ہے۔ اس کے بعد آگے والا جو ہے ولا تتم، تم یتم معروف ہے یہ، جس کے معنی ہوتے ہیں پورا ہونا۔ تم یتم، تم یتم، اور وہی یتم جو ہے یہ مؤنث کا صیغہ ہے تو تتم ہو جائے گا، اور اللہ یہاں بھی کیا ہے مضارع منفی بلا ہے، یعنی کہ لا کے ذریعے سے اس مضارع میں نفی کا معنی آیا ہے۔ اس کے بعد ہے ولا تتم المنى۔ منى ایک کلمہ ہے، منى جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، اور اس کا واحد آتا ہے منیۃ۔ منیۃ جمعہ منى، اور منى کے معنی ہوتے ہیں آرزو۔ منى کے معنی ہوتے ہیں یہ جمع ہے، اور اس کا واحد ہے منیۃ، جس کا معنی ہوتا ہے آرزو، خواہش۔ تو یہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے الا لمن صبر۔ الا لمن صبر، صبر معنی ہوتا ہے صبر کرنا، جو کہ واضح ہے۔ اس میں کیا شاعر کہنا کیا چاہ رہا ہے، اس میں ہم پھر ایک بار اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ شاعر کہہ رہا ہے لا یبلغ السؤل، نہیں پہنچا جا سکتا ہے
مقصود اور مراد تک، یعنی کہ آدمی کا جو مقصود ہوتا ہے، اس کی جو مراد ہوتی ہے، وہاں تک نہیں پہنچا جا سکتا ہے. لا یبلغ السؤل، مراد اور مقصود تک نہیں پہنچا جا سکتا ہے. الا بعد مؤلمۃ، مگر یہ کہ تکلیف دینے والی چیزوں کے بعد، یا مراد دوسری معنی کہتے ہیں الا بعد مؤلمۃ، مگر یہ کہ پریشانیوں کے بعد. تو مانا ہو جائے گا یعنی کہ مقصود کو نہیں پہنچا جا سکتا ہے، یعنی کہ مراد کو نہیں پایا جا سکتا ہے مگر یہ کہ پریشانیوں کے بعد. مانا یہ ویسا مانا ہو جائے گا واضح طور پر کہ مراد کو نہیں پایا جا سکتا ہے مگر ایک پریشانیوں کے بعد. ولا تتم المنى الا لمن صبر، ولا تتم، اور نہیں پوری ہوتی ہیں المنى آرزویں اور یا خواہشات، یعنی کہ خواہشات یا آرزویں نہیں پوری ہوتی ہیں الا لمن صبر، مگر ایک ہی اس شخص کے لیے صبر جو جس نے کیا ہے صبر کیا، یا جو آدمی کیا کرتا ہے صبر سے کام لیتا ہے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ مطلب جو ہے جو آدمی کی جو مراد ہوتا ہے، جو اس کا جو مقصد ہوتا ہے، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے بیچ میں بہت ساری پریشانیوں کا، بہت ساری کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آدمی کو صبر سے کام لینا پڑے گا. وہاں جو بھی پریشانیاں آئیں گی اس پر صبر کرنا پڑے گا. اور اگر کوئی آدمی نہیں صبر کرے گا تو اس کی آرزو پھر جو ہے، یا اس کی جو خواہش ہے، اس کا جو مراد ہے، وہ پورا نہیں ہو سکتا ہے. تو اس سے اشارہ کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ اشارہ یہی کرنا چاہ رہا ہے مطلب جو شاعر، یعنی کہ جو بادشاہ ہے، جو کہ مطلب جو صالح جس کا نام ہے، اسی کو میسج دے رہا ہے اس شعر کے ذریعے سے، اس میں بھی کہ مطلب آپ جو یہ جو دشمن ہیں، جو مطلب بالکل حملہ کرنے والے ہیں، ان پر فتح حاصل کرنی ہے. تو فتح حاصل کرنا یہی کیا ہو گیا؟ مراد ہو گیا، یہی مقصد ہو گیا. اور تو یہ جو فتح حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے لڑائی کرنی پڑے گی، اس کے لیے جو ہے آپ کو مطلب بہت کچھ کام کرنا پڑے گا. تو اس میں کیا ہے آپ کو جو مطلب اس میں جو ہے بہت سارے لوگ مریں گے بھی، اس میں بہت ساری کیا ہے زخمی بھی بہت سارے لوگ ہوں گے، اس میں بہت زیادہ چیزیں بھی بہت زیادہ خرچ ہوں گی. تو یہ ساری پریشانیاں بھی آئیں گی اس فتح کے مطلب پہلے. لیکن کیا ہے ان ساری پریشانیوں پر مطلب صبر کرنا پڑے گا، تبھی جا کر کے کیا ہے دشمن پر کیا ہے جو فتح ہے وہ مل پائے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں جی. تو پھر اس کے بعد ایک بار اور کر دیتا ہوں جو ہے اس کو، جو ہے اس لائن کو، لا يبلغ السؤل الا بعد مؤلمۃ، یعنی کہ مقصود کو نہیں پایا، مقصود تک نہیں پہنچا جا سکتا. مانا گیا یعنی کہ مقصود کو یا مراد کو نہیں پایا جا سکتا ہے الا بعد مؤلمۃ، مگر یہ کہ تکلیف دینے والی چیز کے بعد، یعنی کہ پریشانی کے بعد، مگر ایک ہی پریشانی کے بعد. ولا تتم المنى الا لمن صبر، اور خواہشات یا آرزویں پوری نہیں ہوتی ہیں مگر ایک ہی اس آدمی کے لیے جو صبر کرتا ہے، جو صبر سے کام لیتا ہے. اب اس میں دیکھتے ہیں یہاں پر جو دو یہاں پر مطلب ایک یہ لائن ہے پوری شعر کی پوری لائن ہے جس کے مطلب دو حصے ہیں. پہلا حصہ ہے لا يبلغ السؤل الا بعد مؤلمۃ، اور اس کے بعد ہے ولا تتم المنى الا لمن صبر. اور دونوں کے اندر جو ہے جو اسلوب اپنایا گیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ اسلوب الحصر. اسلوب الحصر، حصر کہتے ہیں کہ کسی چیز کو محدود کر دینا کسی چیز کے اندر، کہ یہ چیز یہیں پائی جا سکتی ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر کیا ہے کہ مطلب کہ کوئی سامان ہے، تو کوئی سامان مارکیٹ میں مل رہی ہے، وہ ایک ہی دکان پر مل رہی ہے، تو آدمی کہے گا کہ یہ سامان کیا ہے اسی دکان میں صرف مل سکتی ہے. تو اس طرح کی اگر بات کہنی ہو تو مطلب عربی میں اس کے لیے ایک تعبیر کا مطلب اس کے ایک اسلوب ہے، مطلب کہنے کا ایک طریقہ ہے. وہ یہ کہ پہلے نفی کی جائے، نفی لایا جائے، اور اس کے بعد الا لایا جائے، تو اس کو کہتے ہیں اسلوب الحصر. تو یہاں پر لا شروع میں نفی آیا ہوا ہے اور اس کے بعد یہ الا آیا ہوا ہے. تو یہ جو ہے یہ اس کا معنی ہو گیا. اور اسلوب الحصر میں مطلب اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ جو حصر مطلب کا جو معنی ادا کر رہے ہیں جو کلمات یہاں پر کیا ہے، ایک ہے لا نفی ہے، جو کہ لا جو شروع میں ہے، لا یبلغ میں جو شروع میں لا ہے، اور اس کے بعد جو ہے الا جو ہے اسی میں جو ہے الا ہے، الا بعد مؤلمۃ جو الا ہے. اگر اس کو ہم حذف کر دیں تو معنی صحیح کا صحیح ہو جائے تو وہ اسی کو مطلب پہچاننے کا ایک طریقہ ہے. یعنی کہ اگر ہم لا کو حذف کر دیں اور الا کو حذف کر دیں اور پھر کلام کو پڑھیں تو کیا ہو جائے گا؟ یبلغ السؤل بعد مؤلمۃ، یعنی کہ مقصود تک پہنچا جاتا ہے پریشانیوں کے بعد.
تو معنی بالکل صحیح ہو گیا، یعنی کہ جو وہ چیزیں یعنی کہ وہ کلمات یا وہ ادوات جو کہ حصر کا معنی دے رہے تھے، اگر ہم اس کو حذف کر دیں تو معنی وہی کا وہی رہے، تو اس کو کہتے ہیں ادات حصر. اس کو عربی میں ایک اسلوب ہے جس کو کہتے ہیں اسلوب الحصر، یعنی کہ مقصود کو جو ہے یا مراد کو نہیں پایا جا سکتا ہے مگر یہ کی پریشانیوں کے بعد، یعنی کہ پریشانی کا آنا بالکل 100% ڈن ہے، مطلب اس کے بعد ہی ہو سکتا ہے، مطلب اس کے علاوہ صورت میں نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ ہو گیا. تو یہاں پر جو ہے اسلوب الحصر ہے. اور لا یبلغ کیا ہے؟ یہ فعل کیا ہے؟ یہ فعل مضارع ہے، منفی ہے، اور یہ مجہول کا صیغہ ہے، اس لیے اس کے بعد جو فعل جو کلمہ آیا ہے السؤل، وہ کیا ہے؟ یہ نائب فاعل اس کا کہلائے گا، یعنی کہ یہ مرفوع ہے کس بنا پر؟ نائب فاعل ہونے کی وجہ سے. اور الا کو ہم کہیں گے یہ ادات حصر ہے، یعنی کہ حصر کا معنی دینے والا مطلب ایک کلمہ ہے. لا جو ہے وہ بھی ہے اور الا یہ بھی ہے. اور بعد ملمتن یہ کیا ہو جائے گا؟ ظرف ہو جائے گا کس سے؟ لا یبلغ سے. اس کے بعد ہے ولا تتم المنى الا لمن صبر، اور یہاں بھی تقریباً سیم ویسے ہی ہے. یہاں بھی جو ہے یہ جملہ، یہ جو جملہ ہے اس کے اندر بھی کیا ہے؟ حصر کا جو ہے اسلوب، یعنی کہ کسی چیز کو کسی چیز میں محدود کرنے کا جو اسلوب ہوتا ہے عربی میں، اسی اسلوب کو یہاں بھی اپنایا گیا ہے. تو یہاں بھی جو ہے ولا، لا جو ہے اور الا، یہ دونوں چیزیں جو ہے اس جملے کے اندر جو ہے کسی مطلب محدود کرنے کا جو معنی جو ہے پیدا کر رہی ہیں. یہاں بھی وہی ہے، لا تتم فعل مضارع ہے اور یہ کیا ہے؟ منفی بلا بلا ہے، لا کی ذریعے سے اس میں نفی ہے. اور اس کے بعد جو ہے المنى جو ہے یہ کیا ہے؟ لا تتم فعل کا کیا ہے؟ یہ فاعل ہے، اور فاعل مرفوع ہوتا ہے. یہاں پر مرفوع نہیں ہے کیونکہ آخر میں الف ہے، تو اس پر اعراب کیا ہوتا ہے؟ تقدیری آتا ہے، کیونکہ یہ اس پہ مقصور ہے، اور اس میں مقصور پر جو ہے اعراب ہمیشہ تقدیری آتا ہے، کیونکہ اس پر اعراب کیا ہے؟ ہم نہیں مطلب اس کو دے سکتے. اس کو ہم کہتے ہیں التعذر، عربی میں کہتے ہیں التعذر، یعنی کہ مقدر ہے. کیوں؟ لاجل التعذر، یعنی کہ امپاسبل ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ الف پر کیا ہے؟ اعراب دیا جائے. اس کے بعد کیا ہے؟ الا لمن صبر. الا یہ ادات حصر ہے، جیسے کہ پہلے میں نے بتایا تھا، یہاں بھی کیا ادات حصر ہے؟ لمن صبر، اس شخص کے لیے صبر جو کیا ہے؟ صبر سے کام لیتا ہے. یہاں بھی اگر ہم کیا ہے جو لا کو اور الا کو ہٹائے دے مانا، تو یہاں بھی مانا صحیح ہو جائے گا. اس لیے کیا ہے؟ یہ اسلوب کیا ہے؟ اسلوب الحصر ہے، یعنی کہ کسی چیز کو کسی چیز کے اندر جو ہے محدود کرنے کا جو ہے جو طریقہ ہوتا ہے عربی کے اندر وہی ہے. تو جیسے اگر ہم کہیں لا اور الا کو ہٹا کے تو ہو جائے گا تتم المنى لمن صبر، یعنی کہ آرزویں پوری ہوتی ہیں لمن صبر، اس آدمی کے لیے جو صبر سے کام لیتا ہے. تو پھر سے جو ہے ایک بار یہ اس کو ہم کرتے ہیں لا یبلغ السؤل الا بعد ملمۃ، مقصود تک نہیں پہنچا جا سکتا ہے مگر ایک ہی پریشانیوں کے بعد. ولا تتم المنى الا لمن صبر، اور آرزویں نہیں پوری ہوتی ہیں مگر ایک ہی اس شخص کے لیے جو کہ صبر کرتا ہے. یہ جو ہے ابیات اصل میں اس بادشاہ کے لیے ہیں، لیکن حقیقت میں ہے یہ دنیا میں کوئی بھی شخص ہو سب پر یہ فٹ آتی ہیں، اور یہ بہت ہی خوبصورت اشعار ہیں، مطلب جو ہے بہت اچھے معنی اس میں بیان کیے گئے ہیں، جو کہ مطلب دنیا میں کوئی بھی شخص ہو سب پر کیا ہے؟ یہ فٹ بیٹھتے ہیں. سمجھ میں آیا آج کا درس؟ ہاں ایک بار پھر سے کر رہا ہوں. لا یبلغ السؤل، سؤل کے معنی میں نے بتایا کہ جس چیز کا سوال کیا جائے، یعنی کہ مراد یا مقصود، تو مقصود تک نہیں پہنچا جا سکتا ہے الا بعد مؤلمۃ، مگر یہ کہ پریشانی کے بعد، یعنی کہ پریشانیوں کے بعد، کچھ بھی کہہ سکتے ہو، کسی بھی اعتبار سے کر سکتے ہو، مگر یہ کہ پریشانی کے بعد. ولا تتم المنى الا لمن صبر، اور آرزویں نہیں پوری ہوتی ہیں مگر یہ کہ لیمن، اس شخص کے لیے صبر جو صبر سے کام لیتا ہے یا جس نے صبر کیا. یہاں پر جو ہے لام لیمن جو ہے یہاں پر لام حرف جر ہے، اور اس کے بعد جو ہے من یہ یہاں پر اس میں موصول ہے، اور اس کے بعد جو صبرہ جو ہے یہ کلمہ لکھا ہوا ہے جو کہ فعل ماضی ہے، لیکن یہ جملہ ہے حقیقت میں، کیونکہ صبرہ فعل ہے اور اس کے اندر ہوا کی ضمیر ہے جو کہ من کی طرف لوٹ رہی ہے. تو اس طرح سے کیا ہو جائے گا؟ صبرہ فعل اور یہ فاعل بھی اس میں ہو جائے گا، اور اس طرح سے یہ جملہ صلہ بنے گا. تو من صبرہ، اور پھر یہ کیا ہے؟ موصول اور صلہ بنے گا، لیمن صبرہ، اس طرح سے ہے. جی کوئی سوال اور؟ ہاں